السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کا آمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ دوستوں، رجب کے مہینے میں نماز اوابین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کی کیا عظمت ہے۔ نماز اوابین پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، بے شمار اس کے فائدے آئے ہیں۔ میں آپ کو چند اس کے فائدے بھی بتاؤں گا اور چند اس کی فضیلتیں بھی بتاؤں گا حدیث کی روشنی میں۔ اور نماز اوابین کس وقت پڑھی جاتی ہے، کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، کون سی سورت پڑھی جاتی ہے اور نیت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریے گا۔ سب سے پہلے دوستوں، آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ نماز اوابین رجب کے مہینے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی اور زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور اگر آپ شعبان کے مہینے میں پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اور زیادہ اس کی فضیلتوں میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے اور زیادہ فائدے پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ باقی اور 7-8 مہینوں میں آپ نماز اوابین پڑھیں گے، جتنی فضیلتیں آئی ہیں اتنی ہی فضیلتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، اتنی ہی برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ رجب اور شعبان رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کی برکتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں، فضیلتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں، فائدے اس کے کیوں بڑھ جاتے ہیں، وہ آپ جان لیں۔ کیونکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں جو شخص روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اس مہینے میں اللہ رب العالمین اس شخص کو اجر عطا فرماتا ہے، اس شخص کو اللہ رب العالمین اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو پیارے آقا کا جو مہینہ ہو اس میں جو پڑھا جائے اس میں اور زیادہ برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر رمضان تو آپ جانتے ہوں ایک کے بدلے 70 اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا۔ رجب کے تعلق سے آتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک مرتبہ حضرت ثوبان صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبرستان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں رونے لگے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنا شروع کر دی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا عاجزی کے ساتھ دعا کرنا اور آپ کا قبرستان میں رونا کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، ان قبرستان میں لوگوں پر، یعنی یہ جو قبرستان میں جتنے مدفون ہیں ان تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کا عذاب ہو رہا تھا۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قبر والوں کے عذاب میں تخفیف پیدا فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ رکھ لیتے اور ایک رات قیام کر لیتے، ایک رات اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں بسر کر لیتے، جاگ لیتے، تو اللہ رب العالمین ان کو قبر میں عذاب نہیں دیتا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، کوئی شخص رجب کے مہینے میں ایک رات قیام کر لے، ایک رات جاگ لے اور ایک روزہ رکھ لے تو اس شخص کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اور ایک رات قیام کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو 12,000 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس شخص کو قبر میں عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو آپ نے سنا کہ اس مہینے میں
جو شخص قیام کر لے، رات جاگ لے، ذکر و اذکار کر لے اور ایک روزہ رکھ لے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا، اس شخص کو اللہ رب العالمین 12,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما دیا کرتا ہے، اور اس کو قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں قیام کرنا، رات جاگنا، روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اب آپ یہ جان لیں کہ نماز اوابین پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے، کس وقت پڑھی جاتی ہے، نیت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیں نماز اوابین جو ہے یہ 6 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، 6 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا وقت مغرب کی 3 فرض اور سنت اور نفل پڑھنے کے بعد میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی مغرب کی آپ فرض نماز پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں اور نفل پڑھنے کے بعد میں آپ بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے آپ کو 6 رکعت نماز اوابین ادا کرنا ہے۔ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے میں نے اکثر کر ہر ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل سے ارادہ کر لیا کہ مجھے نماز اوابین ادا کرنا ہے، اب آپ کی نماز اوابین کی نیت ہو چکی ہے، اب آپ کو نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ زبان سے کہنا ہی چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کہہ لیں، نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں۔ ایک ساتھ میں اگر آپ 6 رکعت کی نیت باندھتے ہیں تو ایک ساتھ میں کر لیں، اور اگر آپ 2 رکعت کی نیت باندھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کی نیت باندھ سکتے ہیں۔ میں ایک ساتھ 6 رکعت کی نیت کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ نیت کرتا ہوں میں 6 رکعت نماز اوابین، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے کہ آپ کو نیت باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا پڑھا جاتا ہے، سبحانک اللہم پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں اعوذ باللہ پڑھنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر الحمد شریف پڑھنا، سمجھ رہے۔ اب آپ کو جو سورت یاد ہو وہ سورت پڑھ لیں، اس میں کوئی سورت پڑھنا خاص نہیں کی گئی، کوئی منتخب نہیں کی گئی ہے کہ یہ سورت پڑھو گے زیادہ فضیلت ہے، یہ سورت نہیں پڑھو گے تو اس سے کم ثواب ہے۔ جو سورت آپ کو یاد ہو، جو آیت آپ کو یاد ہو وہ آپ آیت پڑھ لیں، وہ آپ سورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو انا اعطینہ یاد ہے تو اس بار بار انا اعطینہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو سورہ اخلاص قل واللہ احد یاد ہے تو اسے بار بار پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل کتنی رکعت پڑھنا ہے، 6 رکعت یہ نماز اوابین پڑھی جاتی ہے، سمجھ رہے۔ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں وہ ہم حدیث پاک کی روشنی سے جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی مغرب کی 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور نفل پڑھنے کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو 12 سال کی عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے اور 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اس شخص کو فضیلت حاصل ہوتی ہے جو شخص نماز مغرب کے بعد بغیر کسی شخص سے دنیاوی بات کیے ہوئے یہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو دوستوں آپ نے سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد اور مغرب کی 2 سنت اور نفل پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے کوئی شخص 6 رکعت نماز اوابین ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 12 سال کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 50 سال کے گناہوں کو اس کے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے 6 رکعت نفل نماز پڑھنے میں؟ کتنا ٹائم لگتا ہے یار؟ 6 رکعت نماز نفل، یعنی ہر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم 6 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں تو 12 سال کی عبادت کرنے کا ثواب، 50 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یار اس سے بہتر کچھ چاہیے؟ اس سے اور زیادہ کچھ چاہیے ہم سب کو؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر وہ کرم فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب پر وہ رحم فرمایا ہے، کسی اور امت پر کسی نبی نے وہ فضل و احسانات و کمالات و شان و رتبہ نہیں عطا فرمایا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کا وقت نہیں نکالتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے کہا جائے نماز پڑھو تو کہتا ٹائم نہیں ملتا،
टाइम नहीं मिलता। अगर उससे कहा जाए वीडियो देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो मूवी देखकर टाइम गुजार देगा। उससे कहा जाए कि दुनियावी बात करते हो, कहीं दुकान पे बैठकर गपशप कर रहा होगा, इधर की उधर बात कर रहा होगा, गीबत और चुगलियों में लगा होगा, उस वक्त उसे टाइम मिल जाता है। किसी शख्स से पूछा जाए आपको खेत में काम करने का टाइम मिल गया, बोले हाँ, पूरा दिन खेत में काम करने का टाइम उसे मिल जाता है, लेकिन फकत उसे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अगर किसी शख्स से कहा जाए, किसी औरत से कहा जाए कि आप नमाज पढ़ा करें, तो कहते हैं कि नापाक हो जाते हैं, पाक नहीं रह पाते हैं। और अगर उनसे कहा जाए कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ती, टाइम नहीं मिलता। हर एक शख्स का यही शिकवा, यही शिकायत रहती है कि टाइम नहीं मिलता। लेकिन नाटक देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए 3-3 घंटे का टाइम मिल जाएगा। बात चुगली करने के लिए, गीबत करने के लिए, दुनियावी गुनाहों में रहने के लिए टाइम मिल जाएगा। शादी बारात का टाइम मिल जाएगा, शॉपिंग में जाने का टाइम मिल जाएगा, बाजार में जाने का टाइम मिल जाएगा, घूमने का टाइम मिल जाएगा, खाने का टाइम मिल जाएगा। हर एक चीज़ का गर्ज की टाइम निकल आता है, लेकिन टाइम नहीं निकलता।